اچھا، اب ہم نے بھی تو اس کا کوئی علاج ڈھونڈنا نا. آج ہمارے جو اپوزیشن لیڈر ہیں انہوں نے بھی جو بلوچستان میں 18 جوان شہید ہوئے ہیں انہوں نے بھی اس کا ذکر کیا ہے. ذرا میں چاہتا ہوں خواجہ صاحب سنیں کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں. بلوچستان میں تقریباً 18 شہادتیں ایف سی کے جوانوں کی ہوئی ہیں. بلوچستان کے 8 اضلاع میں پاکستان کا جھنڈا کوئی نہیں لہرا سکتا. قومی ترانہ نہیں گا رہے ہیں. 1971 والی سچویشن ٹوٹل آئی ہوئی ہے. مسنگ پرسن ایک بہت بڑا ایشو ہے بلوچستان میں, پورے ملک میں ہے. ہوش کے ناخن دے کس ڈگر جا رہا ہے ہمارا ملک. شہباز شریف آ کے قومی اسمبلی میں وہاں پہ اسپیچ نہیں کر سکتا, اس میں ہمت نہیں ہے. یہ سب کے سب ڈرپوک لوگ ہیں. اچھا چلیں, یہ اب انہوں نے شہباز شریف صاحب پہ بھی تنقید کر دی ہے, لیکن خواجہ صاحب جب تحریک انصاف کی حکومت تھی تو اس وقت بھی یہ واقعات ہوتے تھے. کیا پاکستان کی قومی اسمبلی میں بلوچستان کی صورتحال پہ ایک کھلی ڈبیٹ نہیں ہونی چاہیے؟ بالکل ہونی چاہیے. میں انیشیٹ کرواتا ہوں یہ. اگر آپ انیشیٹ کراتے ہیں؟ میں ضرور انیشیٹ کراتا ہوں. میں اپنی پارٹی کو, گورنمنٹ کو کہوں گا کہ اس پہ کھل کے جو ہے, اور اس میں پھر پی ٹی آئی والے بھی آگے بتائیں جس کا سولوشن کیا ہے. بالکل بتائیں, سب کو بتانا چاہیے. اس میں جو سول سوسائٹی ہے اس کو بھی بتانا چاہیے. اس صوبے کی جو حکومتیں ہیں, ان دونوں صوبوں کی حکومتیں ہیں, ان کو بھی بتانا چاہیے کہ ہمارے صوبوں میں کس طرح امن واپس آ سکتا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ بالکل ہونا چاہیے. ایک ایسا, اس سے بڑا کیا فورم ہو سکتا ہے پارلیمنٹ سے. پارلیمنٹ کے جوائنٹ اجلاس کر لینا چاہیے اس چیز کے اوپر. اچھا, اب ہم آ جاتے ہیں کہ یہ جو پاکستان میں جو غیر ملکی سازشیں ہو رہی ہیں, دہشت گردی کے اکثر واقعات میں غیر ملکی سازشیں جو ہیں ان سے ہم انکار نہیں کر سکتے, تو یہ تقاضا نہیں کرتی کہ ہم اس وقت پاکستان میں پولیٹیکل سٹیبلٹی کے لیے بھی کوئی اقدامات کریں؟ بالکل بالکل پولیٹیکل اسٹیبلٹی آنی چاہیے. میں سمجھتا ہوں کہ پولیٹیکل انسٹیبلٹی جو ہے, باوجود انسٹیبلٹی کے, آپ دیکھیں آج منتھ ٹو منتھ جو ہے 2.4 کے اوپر ہماری انفلیشن آ گئی ہے. یہ بہت بڑا ایک ہے کہ ہم کہاں 38, 39 اور 40 کے اوپر انفلیشن پہنچی ہوئی تھی. $1 نہیں, $50 جو ہے, آپ $1 نہیں آپ ملک سے باہر بیچ سکتے تھے. آج جب کوئی پابندی نہیں ہے, آپ کا فارن ایکسچینج آ رہا ہے, فارن ایکسچینج جا رہا ہے, آپ کا انٹرسٹ ریٹ جو ہے وہ 10% جو ہے نا پچھلے 1 سال کے اندر, بلکہ 6 مہینے کے اندر جو ہے کم ہوا ہے. ہر چیز ٹھیک ہو رہی ہے, لیکن میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں کہ اگر یہاں پہ پولیٹیکل سٹیبلٹی بھی آ جائے تو یہ جو چیز آج جو ہے 50 کی سپیڈ پہ جا رہی ہے, یہ 100 کی سپیڈ پہ جائے. لیکن پک اپ جو ہے ہم نے پچھلے 8 مہینے میں, 9 مہینے میں, بلکہ اب تو سال ہو گیا ہے, اس کے اندر جو ہے آپ کی اکانومی نے پک اپ کی ہے. آپ کے دوسرے تمام انڈیکیٹرز جو ہیں وہ سارے کے سارے پازیٹیو ہیں. آپ کی کہاں تھی آپ کی اسٹاک مارکیٹ, آج کہاں ہے. باہر سے انویسٹمنٹ آ رہی ہے, آپ کی آئی ٹی کی ایکسپورٹ جو ہے وہ بڑھ رہی ہے. بے شمار آپ کو ایسے نظر آئیں گے. آپ دیکھیں کہ ہماری اسمگل ہوتی تھی, چینی اسمگل ہوتی تھی, اب $450 ملین کی آپ نے ایکسپورٹ کی ہے, کیونکہ اب اسمگل ہونی بند ہو گئی ہے. ابھی میں آپ سے ذکر کر رہا تھا یہ چمن والے بارڈر پہ, اسی سے اسمگل ہوتی تھی. اب وہ بارڈر جو ہے, جو وہاں پہ ایک خلفشار اس لیے بھی بڑھا ہے کہ وہ بارڈر جو ہے کسی نہ کسی حد تک جو ہے فارملائز ہوئے ہیں. پہلے تو فری فار آل تھا, گاڑیاں آ رہی ہیں, تیل جا رہا ہے, یوریا جا رہا ہے, یوریا آ رہا ہے, چینی آ رہی ہے, چینی جا رہی ہے, تو فری فار آل تھا لوگوں کے پاس. اب وہاں پہ پاسپورٹ ایشو ہو گئے ہیں, وہاں پہ کم از کم 3700-3800 پاسپورٹ ایشو ہوئے ہیں اس وقت, اور لوگ جو ہے اب ساری ٹریفک پاسپورٹس کے ذریعے ہو رہی ہے. یہ تمام جو ہے یہ جو 4-5 کراسنگز جو ہے کے پی میں بھی جو ہیں, اپنا لاچی والی یا غلام خان والی, اور اپنا مین جو ہے ہماری جمرود والی جو ہے, وہ ساری کی ساری وہاں پہ کوئی آپ اس سے حساب لگائیں کہ ہمارے ملک کے اندر, میں میر صاحب آپ کو ایک اور اسپیکٹ بتانا چاہتا ہوں. 2.25 لاکھ اس وقت جب ڈھاکہ کہہ رہا ہوں, کابل فال ہوا ہے, تو اس وقت کے یہاں پہ آ کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. چند ہزار لوگوں کو امریکہ یا برطانیہ یا جرمنی یا فرانس لے کے گیا ہے, یا دوسرے لوگ لے کے گئے ہیں, جو بھی نیٹو کا جو تھا. باقی یہاں بیٹھے ہوئے ہیں. اب ٹرمپ صاحب کہتے ہیں میں تو جو بیٹھے ہوئے ہیں ان کو نکالنا ہے. کیا وہ لیں گے؟ نہیں لیں گے. کیا کریں گے آپ؟ وی شوڈ ٹیل دیم کہ ہم نے ان کو واپس دھکیل رہے ہیں. یہ لوگ جو ہے 2.25 لاکھ لوگ یہاں پہ جو بیٹھا ہے, 168,000 یا 162,000 ہے, ان کو واپس جانا چاہیے.
یہ لوگ جو ہے ہمارا ملک جو ہے اتنی لمبی مہمانداری جو ہے وہ نہیں افورڈ کر سکتا. ہمارے یہاں پہ اکانومی جو ہے اس طرح کی نہیں ہے کہ ہم اپنے لوگوں کو بھی کھلائیں اور ان لوگوں کو بھی کھلائیں. جو لوگ یہاں پہ لیگل بیٹھے ہوئے ہیں, جو اقوام متحدہ کے ان کے پاس جو ہے کوئی رہنے کا یہاں پہ جواز ہے, لیکن باقی یہ ٹریفک بند ہونی چاہیے. اس کی وجہ سے دہشت گردی بھی بڑھتی ہے. وہ لوگ پاکستان کو 20 سال 30 سال 40 سال سے بیٹھے ہوئے ہیں, آج بھی پاکستان کی زمین کو جو ہے اونرشپ نہیں دیتے. وہ تنور پہ ایک بچے کو انہوں نے کہا پاکستان زندہ باد کا نعرہ لگا, اس نے کہا میں نہیں لگاؤں گا. روزی یہاں پہ کماتا ہے, دوسری جنریشن یہاں پہ بیٹھی ہوئی ہے, اس کے دادا دادی یہاں پہ کہیں پہ آئے تھے 70s کے اندر جو ہے. تو یہ معاملہ جو ہے یہ سیٹل ہونے چاہیے, لیکن ان معاملات سے بعض لوگ جو ہے سیاسی فائدے اٹھاتے ہیں. اب زلمے خلیل زاد نے بھی ایک فائدہ اٹھایا, انہوں نے اس کو تو اس کے ملک نے بھی فارغ کر دیا ہوا ہے. اچھا, تو اس نے ایک ٹویٹ کر دیا ہے کہ جی پاکستان کی ایک انٹیلیجنس ایجنسی نے ترکی میں کچھ افغان لیڈروں سے رابطہ کیا تاکہ افغانستان میں دہشت گردی کروائی جائے. لگتا ہے کہ اب وہ افغان طالبان کو سپورٹ کر رہے ہیں. تو وہ نہیں اس کو ایکسیپٹ کر رہے, جو کوئی بھی ایکسیپٹ نہیں کر رہا, کوئی بھی نہیں ایکسیپٹ. اصل برا حال ہے اس کا. میں اس قسم کی بات تو نہیں کہوں گا, اچھا, لیکن میرا مطلب ہے کہ وہ جو انہوں نے ایک ٹوپی ڈرامہ رچایا ہوا تھا, جب آتے آنا جانا آنیاں جانیاں جڑیاں انہوں نے سن واشنگٹن ٹو کابل اینڈ کابل ٹو واشنگٹن. نہیں تو ٹرمپ کے واپس آنے سے اس کے دوبارہ میرا خیال ہے وہ حالات بدل گئے ہیں نا. اس وقت یہاں پہ طالبان جو تھے وہ حکمران تو نہیں تھے اس وقت, تو یہاں پہ نیٹو کی تھی وہ سارا سلسلہ جو ہے. جب سے نیٹو یہاں سے گئی ہے اور طالبان آئے ہیں تو ان کی آنی جانی دیکھا ختم ہو گئی ہوئی ہیں. آخر میں یہ بتائیں کہ یہ فاکس نیوز نے ایک آرٹیکل چھاپا ہے, آپ کو پتہ ہے فاکس نیوز پرو ٹرمپ ہے. جی مجھے پتہ ہے. وہ کہہ رہا ہے جی جیلڈ ایکس پاکستانی پرائم منسٹر عمران خان ڈراز پیرللز ٹو پریزیڈنٹ ٹرمپ ان فائٹ فار جسٹس. اور کہا جی کہ ٹرمپ کے اقتدار میں آنے کے بعد امید کی جا رہی ہے کہ وہ عمران خان کی رہائی کے لیے پاکستان پہ دباؤ ڈالیں گے. اور کافی لمبا چوڑا آرٹیکل ہے. تو آپ کو لگ رہا ہے کہ میرے نہیں خیال پاکستان کے ساتھ جو امریکہ کا تعلق ہے اس کی جو کینوس ہے وہ بہت براڈ ہے. وہ ایک شخص کے اوپر یا ایک پارٹی کے اوپر یا ایک واقعے کے اوپر جو ہے محدود نہیں ہے. یہ جو ولسن جو ہے, یہ جو ولسن نے پہلے بھی عمران خان کے حق میں ٹویٹس کی تھیں, یہ ان کا کانگریس کا ممبر ہے. اب یہ کہہ رہا ہے کہ یہ جو فاکس نیوز کا جو آرٹیکل ہے یہ سارے پڑھیں, اور نیچے پھر اس نے لکھا ہے فری عمران خان. تو یہ اس سے تو دیکھیں نا, جو پہلے اور لوگوں نے جو ٹویٹ کیے تھے انہوں نے اپنے ٹویٹ ڈیلیٹ کر دیے ہیں. وہ بھی تو ہوا ہے نا. ہاں, رچرڈ گرنیل نے کیا, ایک دو اور نے بھی کی ہیں. تو یہ تو بار بار کری جا رہا ہے. وہ ہر قسم کے بندے ہر جگہ ہوندے نے. تسی قوالی کرانا چاہتے ہو کہ سارے ہی تو اچھا, آپ کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو پاکستانی گورنمنٹ کی انگیجمنٹ ہے جی وہ ٹھیک ہے, اس کے نتائج سامنے آ رہے ہیں. الحمدللہ.